بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب العام الفیل کے 30 سال بعد 600 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور کسی اور شخصیت کے لیے یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے قریب موجود تھیں۔ جب انہیں ولادت کے آثار ظاہر ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کعبے کے دروازے کی طرف رخ کیا۔ روایت کے مطابق معجزانہ طور پہ کعبے کی دیوار شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی۔ وہاں 3 دن تک رہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ پھر وہ بچے کو لے کر باہر آئی، اور یہ واقعہ حضرت علی کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل اور کرم کی نشانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کے پہلے کم عمر مسلمان بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد اور چوتھے خلیفہ راشد بھی بنے۔ حضرت علی کے فضائل بے شمار ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کے بارے میں کئی واضح اشارے موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی سب سے پہلے کم عمر شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے صرف 10 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ سے شادی کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جنگوں میں بہادری اور شجاعت کے لیے خصوصی طور پر ذوالفقار نامی تلوار عطا کی تھی۔ جنگ بدر، جنگ احد اور غزوہ خندق، خیبر اور دیگر غزوات میں آپ کی بہادری نمایاں رہی۔ جنگ خیبر میں حضرت علی کی بہادری کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل جھنڈا اس کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے اسلام کی عظمت کو بلند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کو اسلام کے بڑے عالم اور فقہ و عدل کے ماہر طور پر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی نے قرآن کریم کے حافظ اور مفسر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے قرآن کو سمجھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا چوتھا خلیفہ راشد منتخب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں عدل اور انصاف کی بہترین مثالیں قائم کی۔ حضرت علی کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، اور آپ کی بہادری اسلام کی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھی گئی۔ حضرت علی انتہائی زاہد اور متقی تھے، دنیاوی لذتوں سے دور رہتے تھے، دین اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ حدیث غدیر خم کے موقع پر بیان کی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ مقام کو واضح کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں غرق رہتے تھے۔ آپ کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ آپ نماز اور روزہ اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین اصولوں کو قائم کیا، اور آپ نے کبھی کسی کو ذاتی تعلقات یا مال و دولت کی بنیاد پر رعایت نہیں دی۔ حضرت علی کی شخصیت ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے جو ایک مثالی مسلمان اور رہنما میں ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔